دیگر انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کے معجزات ختم ہو گئے، لیکن قرآن کریم کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ قیامت تک باقی رہے گا۔ گزشتہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام پر نازل ہونے والی آسمانی کتابوں میں ان کی امتوں نے تحریف کر دی، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن کریم میں قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اتارا ہے یہ قرآن اور بے شک ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ حضرت یحییٰ بن اقسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مامون رشید کی مجلس میں ایک یہودی آیا اور اس نے بڑی نفیس، عمدہ اور ادبیانہ گفتگو کی۔ مامون رشید نے اسے اسلام کی دعوت دی تو اس نے انکار کر دیا۔ جب 1 سال بعد دوبارہ آیا تو وہ مسلمان ہو چکا تھا اور اس نے فقہ کے موضوع پر بہت شاندار کلام کیا۔ مامون رشید نے اس سے پوچھا، تمہارے اسلام قبول کرنے کا سبب کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا، جب پچھلے سال میں تمہاری مجلس سے اٹھ کر گیا تو میں نے ان مذاہب کا امتحان لینے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ میں نے تورات کے 3 نسخے لکھے اور ان میں اپنی طرف سے کمی بیشی کر دی۔ اس کے بعد میں یہودیوں کے معبد میں گیا تو انہوں نے مجھ سے وہ تینوں نسخے خرید لیے۔ پھر میں نے انجیل کے 3 نسخے لکھے اور ان میں بھی اپنی طرف سے کمی بیشی کر دی۔ جب میں یہ نسخے لے کر عیسائیوں کے گرجے میں گیا تو انہوں نے بھی وہ نسخے خرید لیے۔ پھر میں نے قرآن پاک کے 3 نسخے لکھے اور اس کی عبارت میں بھی کمی بیشی کر دی۔ جب میں قرآن پاک کے وہ نسخے لے کر اسلامی کتب خانے میں گیا تو انہوں نے ان نسخوں کا بغور مطالعہ کیا اور جب انہیں میری کی ہوئی کمی بیشی کا پتہ چلا تو انہوں نے وہ نسخے مجھے واپس کر دیے اور خریدنے سے انکار کر دیا۔ اس سے میری سمجھ میں آ گیا کہ یہ کتاب محفوظ ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، اس وجہ سے میں نے اسلام قبول کر لیا۔ نزول قرآن سے لے کر آج تک اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوئی۔ قرآن پاک قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرمایا۔ مزید اس طرح کی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔